ہمارے نزدیک تمام کلمہ گو چاہے ان میں کیسی ہی عقیدے کی خرابی پائی جاتی ہو، جب تک وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں ہم انہیں مسلمان سمجھتے ہیں۔ عقیدے کی خرابی بتاتے ہیں کہ یہ کلمہ گو مشرک ہے۔ کلمہ گو مشرک سے بھی بڑی چیز کلمہ گو کافر ہیں، لیکن ان کا بھی صحابہ کرام نے احترام کیا ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے عبداللہ بن عمر جو کہ چند فقیہ صحابہ میں سے ہیں، بخاری مسلم میں الفاظ ہیں عبداللہ ابن عمر رجل صالح، نیک مرد عبداللہ ابن عمر۔ اور یہ تین عبداللہ نام کے بندے صحابہ میں موسٹ سمجھ لیں انٹلیکچوئل اور فقیہ صحاب تھے۔ نمبر 1 عبداللہ ابن مسعود، نمبر 2 عبداللہ ابن عمر، اور نمبر 3 عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین۔ ان میں سے ایک عبداللہ بن عمر بخاری میں امام بخاری خوارج والے چیپٹر میں لے کے آئے ہیں اس حدیث کی ہیڈنگ کے اوپر کہ عبداللہ بن عمر مخلوق میں سب سے بدترین خوارج کو شمار کرتے تھے، کیونکہ وہ کافروں والی آیات مسلمانوں کے اوپر لگایا کرتے تھے۔ اور مسلمان کون؟ صحابہ کرام۔ عبداللہ بن عمر خوارج کو بدترین مخلوق کیوں شمار کرتے تھے؟ کہ وہ صحابہ کرام کو کافر کہا کرتے تھے۔ تو خوارج ہو گئے کلمہ گو کافر، اور کافر بھی ایسے جو صحابہ کرام کو کافر کہہ رہے ہیں، لیکن وہ والے کافر نہیں جو یہود و نصارہ والا کافر ہے۔ کیوں؟ سنن الکبری البیہقی میں موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر خوارج کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے، ان کے سلام کا جواب بھی دیتے تھے، اور خوشبیہ کے پیچھے بھی۔ خوشبیہ کہتے ہیں مختار سقفی کے ماننے والوں، لہٰذا یہ جو انہوں نے ڈھکوسلا مچایا نا کہ مختار سقفی نے جو ہے وہ دعوی نبوت کیا تھا، وہ تو فارغ ہو گیا۔ اگر اس نے دعوی نبوت کیا ہوتا تو عبداللہ بن عمر اس کے پیچھے نماز پڑھتے۔ چونکہ قاتلین حسین کو کیفر کردار تک پہنچایا تھا نا مختار سقفی نے، تو انہوں نے پھر اس سے بدلہ اتارا، اس طرح کا جھوٹا بلیم لگا کے اس کے اوپر۔ تو اس میں الفاظ ہیں سنن کبری البیہقی میں، حالانکہ خوارج مسلمانوں کو قتل کر رہے تھے، عبداللہ بن عمر فرماتے تھے جب تک ان کی مساجد سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آوازیں آئیں گی ہم ان کے سلام کا جواب بھی دیں گے، اور ظاہر ہے کہ حی علی الفلاح کا جواب بھی دیں گے، اس سے مراد نماز پڑھنا ہے، صرف اذان کا جواب یہ تو نہیں ہے، پریکٹیکلی جواب ہے۔ لیکن اگر یہ ہمیں کہیں گے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو قتل کریں تو پھر ہم ان سے الگ رہیں گے۔ تو وہی عبداللہ بن عمر جن کے بارے میں بخاری میں آیا وہ کہتے ہیں کہ خوارج بدترین مخلوق ہیں، انہی کے بارے میں سنن کبری البیہقی میں آیا وہ ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو نماز کس کے پیچھے وہ پڑھ رہے ہیں؟ کلمہ گو کافروں کے پیچھے، جو صحابہ کرام کو اس زمانے میں کافر کہتے تھے، اور عام صحابی نہیں، مولا علی علیہ السلام کو۔ آج اگر کوئی صحابہ کرام کے بارے میں بکواس کرتا ہے تو آپ اس کی علمی اصلاح کریں بجائے اسے کافر کہنے کے۔ یہی سبق ملا نا اس سے، اور کیا ملا؟ مولا علی سے پوچھ لیں، المصنف ابن ابی شیبہ میں مولا علی سے پوچھا گیا یہ خوارج کیا یہ کافر ہیں؟ انہوں نے فرمایا یہ کافر نہیں ہے، یہ کفر ہی سے تو بھاگے ہیں، انہیں یہ گمان ہوا کہ میں کافر ہو گیا ہوں تو مجھ سے دور بھاگے ہیں، تو یہ کافر کیسے ہو سکتا ہے؟ ایڈا جگرا ہے کسی دا، یہ مولا علی دا ہی جگرا ہے کہ مولا علی کو جو کافر کہہ رہے ہیں، مولا علی کہہ رہے ہیں کہ یہ مجھے جو کافر سمجھ رہے ہیں نا، تو یہ دلیل ہے اس بات کی یہ کفر سے نفرت کرتے ہیں کہ مجھے بھی نہیں انہوں نے چھوڑا۔ انہوں نے تو بخاری مسلم کی حدیث فٹ نہیں کی کہ جس نے مسلمان کو کہا کافر تو کفر اس کی طرف لوٹ جائے گا، انہیں پتا تھا یہ تعویل کی غلطی کی وجہ سے کہہ رہے ہیں۔ آج بھی اگر کسی صحابی کو کوئی کافر تعویل کی غلطی کی وجہ سے کہتا ہے تو کفر اس کی طرف نہیں لوٹے گا، اور اگر جان بوجھ کے کہتا ہے سمجھتے ہوئے کہ وہ مسلمان تھا، وہ تو صحابہ کو تو چھوڑ دیں، آج بھی کسی ایک عام مسلمان کو کوئی کافر کہہ دے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اس مسئلے کو سمجھیں۔ میری بعض لوگوں نے بات چالی کہ جی آپ نے کہا تھا حضرت ابوبکر کی صحابیت کا انکار کرنے والا جو ہے وہ کافر ہے، اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں کوئی گالی دے تو وہ کافر نہیں، کو کافر بھی کہے تو کافر نہیں۔ یہ علمی بحثیں ہیں بھائی، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے
ابن ابی بلتا نے نبی علیہ السلام کی جب مخبری کر دی تھی، کافروں کو بتا دیا کہ حضور مکے پہ چڑھائی کرنے والے ہیں، نبی علیہ السلام کو اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا، مولا علی کو بھیجا، انہوں نے اس عورت کے جوڑے سے وہ خط برآمد کیا، اور جب وہ خط آیا نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں، حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اجازت دے میں اس منافق کا گلا کاٹ دوں جس نے آپ کے ساتھ یہ غداری کی ہے۔ حضور نے فرمایا عمر چھوڑ دو، اصحاب بدر کی اللہ نے اگلی پچھلی خطائیں معاف کر دی۔ نبی کا غدار، اور نبی اس کی تعویل کیا کر رہے ہیں کہ یہ دنیا کی محبت سے مغلوب ہو کے اس نے کیا، یہ منافق نہیں ہے، اور حضرت عمر کیا کہہ رہے ہیں، یہ منافق ہے۔ اب حضرت عمر سے توبہ کروانی چاہیے تھی نا حضور کو، نہیں کروائی، کیوں؟ اس پہ امام بخاری